السلام ناظرین، میں ہوں سید مبشر پروگرام دا سیکرٹ نیوز شو سے، اور میرے ساتھ ہر دفعہ امریکہ سے مسٹر ایلن کیسلر موجود ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ بشر صاحب اللہ کا شکر ہے، میں ٹھیک ہوں بالکل۔ آپ کیسے ہیں؟ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ جی طبیعت بالکل ٹھیک ہے، میں بہت خوشی ہوں۔ چلیں الحمدللہ۔ آپ کو دیکھنے سے اچھا، مجھے بھی بہت خوشی ہوتی ہے آپ سے انٹرویو کے دوران، اور بہت ساری نئی معلومات آپ سے ملتی ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے۔ شکریہ۔ ہم بات کرتے ہیں مختلف ستاروں کے، سیاروں کے جو ایٹیز ہیں ان کے بارے میں بہت ہم اکثر بات کرتے رہتے ہیں۔ ایک بیسک سوال آتا ہے کہ جو مختلف ایٹیز ہیں ان کا مذہب کیا ہے؟ کیا وہ مسلمان ہوتے ہیں، یا وہ کرسچن ہوتے ہیں، یا وہ جیو ہوتے ہیں؟ مطلب وہ ان کا جو ریلیجیس اینگل ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مختلف قسم کی ایٹیز ہیں بے شک، لیکن عام طور پر ان کے ایسے مختلف مذاہب نہیں ہوتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں سب کہ اللہ پاک ایک ہی ہے، تو جو مالک ہے وہ ایک ہی ہے۔ تو ان سب مختلف مذاہب ان کو تھوڑا سا عجیب لگتا ہے، کیونکہ خدا ایک ہی ہے تو پھر مختلف مذاہب کیسے ہوتے ہیں؟ ایک ہی ہونے چاہیے۔ تو اور ان میں بس ایک ہی ہوتا ہے۔ مختلف قسم کے لوگ ہیں، مختلف قسم کی آپ شریعہ کہہ سکتے ہیں، لیکن سب سمجھتے ہیں کہ ہم سب کا مالک ایک ہی ہے اور ہم سب بھائی بہن ہیں۔ بے شک کچھ ہیں، شاید 5 یا 10% زیادہ سے زیادہ ایسے ایٹیز ہیں جو شیطانی ہیں، اور جو حقیقت میں اللہ کے خلاف لڑتے رہتے ہیں اور اپنے لوگوں کو اپنے قبضے میں ڈالنے چاہتے ہیں۔ جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں اس دنیا میں یہ نام نہاد ایلومیناٹی ہے نا، جو ورلڈ گورنمنٹ اپنے ہاتھ میں ون ورلڈ گورنمنٹ بنانا چاہتے ہیں۔ تو ایسے لوگ بھی ہیں دوسرے سیارے میں، لیکن جو عام لوگ ہیں دوسرے سیاروں کے وہ ایسے نہیں ہیں، وہ اچھے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں اور وہ سب سے پیار کرتے ہیں۔ ان کو معلوم ہے اس بات کو، تو جو انسان کو آج کل نہیں معلوم ہے، اللہ ایک ہی ہے تو پھر پوری دنیا میں ایک ہی دین ہونے چاہیے۔ سب سوچتے ہیں، میں کرسچن لوگ بھی سوچتے ہیں اس بات کو، لیکن وہ سب کرسچن بننے چاہیے۔ مسلمان سوچتے ہیں سب مسلمان بننے چاہیے۔ مختلف مذاہب کے لوگ سوچتے ہیں سب لوگ کو ہمارے مذہب میں آنے چاہیے۔ بالکل بالکل۔ لیکن ایٹیز یہ سمجھتے نہیں کہ ہم سب کے مذہب ایک ہی ہے، دین ایک ہی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے یہ یا وہ، ہم سب ایک ہی مالک کو مانتے ہیں، اس کی خدمت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، یہ ہمارا فائدے کے لیے ہے، اور دوسروں سے لڑنا نہیں چاہیے۔ یہ مذہبی لڑائی بہت کم ہوتی ہے دوسرے سیاروں میں، جیسے یہاں یہ بہت مشہور ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ شیطانی لوگوں کا قبضہ میں ہے یہ دنیا حقیقت میں، اور ان شیطانی لوگوں کا یہی کام ہے ایک دوسرے سے لڑانا۔ یہ صرف نہیں کہ مسلمان یہودیوں سے یا مسلمان کرسچنوں سے، عیسائیوں سے، شیعہ سنیوں سے، دہلوی بریلویوں سے، سب کو تانا، یہ شیطان کا کام ہے، یہ دجال کا کام۔ لیکن جو ان باتوں کو سمجھتے ہیں ویسے لڑائی نہیں کرتے ہیں، لڑتے نہیں، وہ ہمیشہ سمجھتے ہیں اس بات۔ 90% جو اچھے ایٹیز ہیں۔ صحیح صحیح۔ اچھا، اسی سے ریلیٹڈ ایک چھوٹا سا سوال اور آتا ہے کہ کیا جو ایٹیز ہیں انسانوں کو انفلوئنس کرتے ہیں؟ جو انسانوں کو کیا؟ انسانوں کو انفلوئنس کرتے ہیں، یا انسان کو مطلب وہ اپنی اسپریچول جو ان کی ایبلٹی ہے وہ اس سے متاثر کرتے ہیں انسان کو؟ ہاں، یہ بنیادی اصول ہے کائنات میں کہ جو خاص کر جو نئے سیارے ہیں جو بہت ترقی یافتہ نہیں ہیں ان کو چھیڑنا نہیں چاہیے۔ جیسے ہی ہمارے بھی یہ سائنسدان اگر وہ کوئی جگہ میں جاتے ہیں، جیسے بورنیو میں یا افریقہ میں جہاں
प्रिमिटिव ट्राइब्स हम उनको कहते हैं। तो अभी ये फैसला हो चुका है कि उनको छेड़ना नहीं चाहिए, जो अपने मजहब है उनको उसमें भी रहने देना चाहिए। ठीक है। तो ऐसे ही ये बुनियाद, ये स्टार वॉर्स या स्टार ट्रैक में भी यही बुनियादी उसूल होता है, प्राइम डायरेक्टिव। अच्छा। आमतौर पर जो अच्छे ईटीज हैं वो इस पर चलते हैं, जो खराब ईटीज हैं वो हमेशा कोशिश करते हैं इससे निकलना, लेकिन वो नहीं निकल सकते हैं, उनको सजा दी जाती है अगर वो ज्यादा ऐसे करते हैं। तो जो ईटीज, शैतानी ईटीज ने इंसान को ऐसे बहुत इन्फ्लुएंस किया है, इंसान को धोखा दिया है, शैतानी ईटीज, इनको अभी पकड़ा जा रहा है, इनका टाइम अभी खत्म हो गया। अच्छा। तो ये बहुत बड़ी अच्छी खबर है इंसान को कि वो टाइम आ गया है जब ये शैतानी ईटीज का असर को खत्म किया जा रहा है और हकीकत लोग समझें। सही सही। शैतानी ईटीज क्या तादाद में बहुत ज़्यादा हैं या बहुत पावरफुल हैं जो वो ज़मीन के लोगों के साथ मिलके फिर ये सारी गड़बड़ करते हैं, या जो अच्छे ईटीज़ हैं वो कमज़ोर हैं, या वो तादाद में कम हैं कि वो उसको ओवरकम नहीं कर पा रहे? मतलब ये किस तरह से इनका जो आपस में टकराव है वो किस तरह से चल रहा है? नहीं, ये जो शैतानी ईटीज हैं वो 10% मेरे ख्याल में उससे ज्यादा नहीं है। ज्यादातर सब लोग इस कायनात में अच्छे हैं, जैसे इस दुनिया में अवाम अच्छी है, हर मुल्क में आम लोग अच्छे हैं। सिर्फ कोई खराब लीडरों की वजह से एक मुल्क दूसरे मुल्क से लड़ता है। आजकल की बात नहीं है, हजारों सालों से इस दुनिया में ऐसे हो रहा है। तो अभी क्या हुआ है कि कुछ टाइम के लिए, और ये पूरी डिटेल कुछ किताबों में भी लिखी है, लेकिन कुछ टाइम के लिए, मतलब आज मतलब इस 20वीं सदी और 21वीं सदी तक इन लोगों को इजाजत दी गई थी, टाइम दी गई थी कि वो कुछ कर सके, लेकिन वो टाइम अभी खत्म हो रहा है। और जो हकीकत है दूसरे सियारों के लोगों के बारे में, जो हकीकत है वो भी लोग समझ रहे हैं अभी, और जो अल्लाह सुब्हान व तआला की बात हकीकी जो आते हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता से लोग अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि ये सब जो मज़ाहिब के जो लड़ाइयाँ हैं ये गलत हैं। तो ये सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। अच्छा, ठीक। ये ऐसा नहीं है कि जो अच्छे ईटीज हैं वो कमज़ोर है। जैसे शैतानी ईटीज के प्रोपेगेंडा ऐसा है। सही। लेकिन ये कैसे मुमकिन है जब अल्लाह सुब्हान व तआला सबसे ताकतवर है? तो जो उनके अच्छे खिदमतगार हैं, उनके जो फरिश्ते हैं या अच्छे ईटीज जो हैं वो कमज़ोर नहीं है, वो सिर्फ अल्लाह के हुक्म पर इन शैतानी लोगों को कुछ टाइम दिया जाता है कि वो ये ऐसे काम कोशिश कर सके, इंसान के खिलाफ कुछ कर सके, इनको टाइम अभी खत्म हो रहा है। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि जो अच्छा टाइम है वो आने वाला है, और दुनिया में जो मुख्तलिफ जंगें हो रही हैं और एक दूसरे को लोगों को मारा जा रहा है वो ख़त्म होने वाला है, और इंशाल्लाह एक बेहतर टाइम आ रहा है। और जैसे कि आप कहते हैं कि उसकी साफ लिखा है, बाइबल में भी लिखा है, दूसरे किताबों में भी लिखा है, 1000 साल तक ये शैतानी लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। उसके बाद शायद थोड़े टाइम के लिए और उनको मौका दिया जाएगा, लेकिन अभी आलमगीर अमन सिर्फ इस सियारे पर नहीं बल्कि हमारे पूरे सोलर सिस्टम में और दूसरे सितारों में भी एक बहुत आलमगीर अमन कायम हो जाने वाला है। चलो इंशाल्लाह। अच्छा, ये सारी जो चीज़ें हैं कि पाकिस्तान तरक्की करेगा और इस्लाम बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, फैल जाएगा, नशत सानिया का दौर होगा, क्या ये सारी बातें ईटीज़ जानते हैं? और अगर जानते हैं तो वो इसको सपोर्ट करते हैं? उनको जानते हैं, लेकिन उनका समझ में और हमारे समझ में, मतलब इंसान के समझ में या मुसलमानों के समझ में फर्क है। अच्छा। मुसलमान सोचते हैं कि इस्लाम का मतलब है हम लोग मुसलमान, ठीक है, इस्लाम मानते हैं, इस्लाम पर चलते हैं, और दूसरे लोग गलत हैं। ठीक है।
لیکن حقیقت میں ایڈیز سب جانتے ہیں کہ یہ تھوڑا چھوٹا دماغ والی بات ہے. اچھا کیونکہ مسلمان کا مطلب صرف وہ نہیں ہے جو آج کے مسلمان سوچتے ہیں. مسلمان کا مطلب اچھے صاف دل لوگ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ماننے والے، اللہ کے حکم پر چلنے والے، وہ سب مسلمان ہیں کسی بھی مذہب کے ہو. تو یہ لوگ جیتیں گے. یہ نہیں کہ کرسچن ہاریں گے، یہودی ہاریں گے، ہندو ہاریں گے، بدھسٹ ہاریں گے، مسلمان پوری دنیا میں قبضہ نہیں. سب جو پوری دنیا کے ہر ایک مذہب میں اچھے مسلمان ہیں، تو وہ لوگ آگے آئیں گے، وہ امن قائم کرا دیں گے انشاءاللہ. ایسے ایک چیز اس بات کو سمجھ پتہ نہیں انسان کمزور دماغ ہے، چھوٹا دماغ ہے، یا گمراہ ہے، شیطان نے انسان کو غلط راستے پر لے لیا ہے. میں اچھا ہوں اور ہمارے جو لوگ ہیں وہ اچھے ہیں، دوسرے سب خراب ہیں. یہ غلط فہمی ہے جس کو صحیح کرنا ہوگا، جس کے بعد صرف پاکستان پاک لوگوں کا ستان بن کر پوری دنیا کی لیڈر بن جائے. چلو بالکل ٹھیک. بس میں بھی دعا گو ہوں کہ آپ دعا کریں انشاءاللہ کہ وہ ہم دور دیکھیں کہ پاکستان ترقی کرے، اسلام کا عروج ہو اور اس دنیا میں امن قائم ہو اور ہم سب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ رہ سکیں. میرے کوئی شک نہیں ہے کہ آپ جیسے جوان اس دن کو دیکھیں گے. میں تو 70 سال سے اوپر آئے ہوں، پتہ نہیں میں اس کو دیکھوں گا یا نہیں. ہم بھی دعا گو ہیں کہ آپ بھی وہ دور دیکھیں. دن کو دیکھیں گے، آنے والا ہے زیادہ ٹائم. نہیں، ہم سب بھی دعا گو ہیں کہ آپ بھی وہ دور دیکھیں، ہمارے ساتھ دیکھیں. اور کیونکہ کافی عرصے سے اس کا انتظار ہو رہا ہے کہ وہ اچھا دور آئے گا، امن والا آئے گا اور پوری دنیا میں محبت بڑھ جائے گی. تو سب دعا گو ہیں کہ اس دور کو دیکھیں. ہزاروں سالوں سے اس کے انتظار کیے جا رہے ہیں. پیش گوئیاں ہیں ہر ایک مذہب میں اس ٹائم کے بارے میں، جس کو قیامت کہا جاتا ہے، ڈے آف ججمنٹ. یہ ابھی وہ ٹائم آ گیا. بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم ابھی یہاں ہیں. بہت خطرناک ٹائم ہے، بہت مشکل ٹائم ہے، لیکن بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم اس پاک اسلام کو قائم کرنے میں حصہ لے سکتے ہیں اور پاکستان کو مضبوط بنانے میں اور پاک بنانے میں ہم حصہ لے سکتے ہیں. چلیں بالکل دعا گو ہیں کہ انشاءاللہ پاکستان میں جو اچھے اور نیک لوگوں کی جماعت آئے گی اس میں اللہ ہمیں بھی شامل کرے. بہت ہی اچھی دعا ہے انشاءاللہ. میں بھی یہی دعا کرتا رہتا ہوں. چلیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے سر، تو آج کے ایپیسوڈ کو ہم یہاں پہ روکتے ہیں. اگلے ہفتے انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی نئے سوالوں کے ساتھ. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. شکریہ. اللہ حافظ.